یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کی زندگی غربت، بیماری اور بے بسی کے گہرے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر اس کا اللہ پر ایمان ایک چٹان کی مانند اٹل تھا۔ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی جو اس کے جسم کو دن با دن کھوکھلا کر رہی تھی۔ اس بیماری کا علاج صرف ایک مشہور حکیم کر سکتا تھا جو بغداد کے عظیم اور دور دراز شہر میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں جب سفر اونٹوں گھوڑوں پیدل طے کیا جاتا تھا، بغداد جانا ایک غریب، بیمار اور کمزور عورت کے لیے ایک خواب سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص پاکستان یا بھارت میں کسی ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جس کا واحد ماہر ڈاکٹر صرف نیو یارک یا لندن میں ہو، سفر کا فاصلہ، اخراجات، ویزا اور دیگر مشکلات ایک غریب انسان کے لیے ناقابل عبور دیوار کی مانند ہے، اسی طرح اس عورت کے لیے بغداد تک پہنچنا ایک ناممکن امتحان تھا۔ اس عورت کی حالت نہایت نازک تھی۔ بیماری نے اسے اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ وہ نہ تو عبادت کی طاقت رکھتی تھی، نہ کھانے پینے کی ہمت۔ کبھی وہ چند نوالے کھا لیتی، کبھی صرف پانی پر دن گزارتی۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو اپنی ماں کی خدمت میں رات دن مصروف رہتی۔ ماں بیٹی کی زندگی غربت کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ان کے پاس نہ کوئی زمین تھی، نہ مال، نہ کوئی رشتہ دار جو ان کی مدد کر سکتا۔ عورت کا شوہر برسوں پہلے وفات پا چکا تھا اور اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود اس عورت کا اللہ پر یقین نہ ڈگمگایا۔ وہ ہر حال میں کہتی، اللہ میرا نگہبان ہے، وہی اس حکیم کو میرے گھر لائے گا، مجھے اس تک پہنچائے گا۔ میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے بار بار کہتی، بیٹی مجھے اسی حکیم سے علاج کروانا ہے جو بغداد میں ہے، میرا اللہ اس کا سبب بنائے گا۔ بیٹی اس کی باتوں پر کبھی ہنس دیتی، کبھی چپ رہتی، کیونکہ اسے یہ سب ایک محال خواب لگتا تھا۔ وہ سوچتی کہ ایک غریب اور بیمار عورت کے لیے بغداد جانا، حکیم کا آنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنی ماں کی باتوں کا احترام کرتی اور اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی۔ عورت نے اپنے محلے کے امیروں سے مدد مانگی۔ وہ گھر گھر گئی، ہر دروازے پر دستک دی، مگر کہیں سے مثبت جواب نہ ملا۔ کوئی کہتا ہمارے پاس وسائل نہیں، کوئی کہتا بغداد کا سفر ناممکن ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بے بسی پر ترس کھایا، مگر عملی مدد کوئی نہ کر سکا۔ وہ درد، مایوسی اور بیماری کے عالم میں اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارتی رہی۔ اس کی بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ اب وہ بستر سے اٹھنے کی سکت بھی کھو اور آواز کمزور تھی، مگر اس کا دل اللہ کے حضور جھکتا رہا۔ وہ راتوں کو درد سے کراہتی، مگر اس نے اللہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑا۔ وہ ہر سانس کے ساتھ کہتی، اے میرے رب، تو ہی میری شفا ہے، تو ہی میرا نگہبان ہے۔ ایک رات جب گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور سارا محلہ نیند کی آغوش میں تھا، اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ باہر سے ایک تھکی ہوئی آواز آئی، اے بہن، کیا کچھ دیر کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ ہمیں صبح تک رکنا ہے۔ عورت بستر پر پڑی درد سے کرا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دروازہ کھول کر دیکھے۔ بیٹی نے دروازہ کھولا تو باہر دو اجنبی مرد کھڑے تھے۔ ان کی حالت نہایت خراب تھی، ان کے کپڑے خاک آلود تھے، چہرے پر تھکن کے گہرے آثار تھے، جیسے وہ رات بھر پیدل چلتے رہے ہوں۔ ان کے جسم پر لمبے سفر کی تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ عورت نے بیٹی سے کہا، بیٹی پہلے پوچھ کہ یہ کون ہے اور کیوں آئے ہیں؟ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، آدھی رات کو اجنبیوں کو کیسے اندر آنے دوں؟ بیٹی نے باہر جا کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مسافر ہیں، دمشق میں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں آئے تھے۔ رات کو ان کے گھوڑے ڈر کر بھاگ گئے اور وہ بھٹکتے ہوئے اس محلے تک پہنچے۔ انہوں نے کہا، ہمیں بس صبح تک پناہ چاہیے، ہم کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ عورت نے پہلے انکار کیا، مگر جب وہ دونوں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئے تو اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ اسے ان میں اپنے بیٹوں کی جھلک نظر آئی، اس کا دل بھر آیا اور اس نے بیٹی سے کہا، بیٹی انہیں اندر بلا لے، مگر الگ کمرے میں رکھ، کھانے پینے کا انتظام بھی وہیں کر دو۔ اللہ نے انہیں ہمارے در پر بھیجا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، مگر اپنی حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے۔ بیٹی نے گھر میں موجود چند چیزوں سے سادہ سا کھانا تیار کیا، کچھ روٹی، تھوڑا سا دال اور پانی کا بندوبست کیا۔ اس نے دونوں مسافروں کے لیے الگ کمرے میں سونے کی جگہ تیار کی۔ وہ دونوں کھانا
खाकर सो गए, जबकि औरत रात भर दर्द से कराहती रही। इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो दुआएं मांगती रही और दिल ही दिल में उन अजनबियों पर भी नजर रखती रही कि कहीं कोई खतरा ना हो। सुबह की अजान हुई, दोनों मुसाफिर उठे, वुजू किया और नमाज अदा की। उनकी परहेजगारी और इबादत देखकर औरत का दिल मुतमईन हुआ। वो जाने लगे तो औरत ने रोक लिया, बेटो नाश्ता किए बगैर ना जाओ, अल्लाह ने तुम्हें हमारे दर पर भेजा है, ये हमारे लिए इज्जत की बात है। बेटी ने जल्दी से कुछ नाश्ता तैयार किया। दोनों मुसाफिर राग गए और नाश्ता करते हुए बातचीत शुरू हुई। एक मुसाफिर ने नरमी से पूछा, उम्मी अब बीमार लगती हैं, क्या हुआ है, कब से परेशान है? औरत ने धीमी और तकलीफ भरी आवाज में अपनी दास्तान सुनाई, बेटा ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है और मैं इस पर राजी हूँ। मेरा रब ही मेरा निगहबान है। 10 साल से इस तकलीफ में मुब्तला हूँ, ना मेरा कोई कैसी है। औरत ने अपनी बीमारी की दास्तान सुनाई और बताया कि बगदाद में एक हकीम है जो इसका इलाज कर सकता है, मगर वो इतनी दूर नहीं जा सकती। ये सुनकर दोनों मुसाफिरों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। एक ने कहा, उम्मी ये दूसरे साहिब वही बगदाद के हकीम हैं। हम दमिश्क एक जड़ी बूटी की तलाश में आए थे, लेकिन रात को हमारे घोड़े भाग गए और हम अब के घर पहुंच गए। ये अल्लाह की मर्जी थी। औरत की आंखों में आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हकीम ने इसका मुआयना किया और कहा कि इलाज मुमकिन है, वो अपने बेटे को दवा भेजेगा। कुछ दिन बाद हकीम का बेटा दवा लेकर आया। इसने औरत की बेटी को देखा और उसकी खिदमत से मुतासिर हुआ। हकीम ने बेटी की नेकी देखकर इसे बहू बनाने की नियत की थी। रिश्ता तय हुआ और बेटी की शादी हकीम के बेटे से हो गई। औरत का इलाज भी कामयाब हुआ और वो बेटी के साथ बगदाद में सुकून से रहने लगी। वो अपनी बेटी को कहती, बेटी अल्लाह पर यकीन रखो, वो हर मुश्किल आसान करता है। इस कहानी से सबक मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा करो और वालिदैन की खिदमत करो, अल्लाह इसका अजर देता है। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। शुक्रिया।